اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع پر آج بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ دنوں سے مختلف نوجوان اور مختلف اصحاب یہ سوال مستقل کر رہے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کے عید و تہوار میں جا کر ان کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا اور سمجھیے کہ پرساد وغیرہ کھانا اور ان کے ساتھ اس تہوار کو انجوائے کرنا شرعی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال بہرحال بار بار آتا رہا ہے۔ ہندوستان ایک مخلوط معاشرتی، تہذیبی اور مذہبی ملک ہے، اور یہاں مختلف تہذیبیں اور مختلف سمجھیے کہ مذاہب صدیوں سے سانس لیتے ہیں اور مختلف عقائد پر لوگ چلتے ہیں۔ مخلوط معاشرے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیے کہ کسی کی بھی مذہبی تہوار میں جائیں اور اس کی پوجا یا پھر اس کی عبادت میں آپ شرکت کریں اور اس کو مبارکباد دیں۔ اور اس میں بعض سمجھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے کہا ہے کہ ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہمارے دل میں تو سمجھیے کہ صرف اللہ اور اسلام ہے، اور ہم سمجھیے کہ ایک ملک کے معاشرتی نظام کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے الفت، یہ درس انسانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن محبت اور الفت کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں سمجھیے کہ دسہرے کا تہوار منا لوں، دیوالی کا تہوار منا لوں، میں سمجھیے کہ صاحب بونال اور گنیش کے جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں اور باضابطہ پارٹیسپیٹ کروں اور سمجھیے کہ پرساد لوں اور پرساد کھاؤں۔ اس تعلق سے شرعی سمجھیے کہ حیثیت یہ ہے کہ دیکھیے، مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے۔ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور وہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو مذہبی تہوار ہیں یہ ان کی عبادات سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ دسہرہ ہو، دیپاولی ہو یا گنیش ہو یا پھر سمجھیے کہ بونال کی سمجھیے تقاریب ہوں، یہ ایک مذہبی تہوار ہیں، اور مذہبی تہوار میں جانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے مذہب کے اس اصول کو تسلیم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مبارکباد دینے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اب سمجھیے کہ صاحب جیزس کرائسٹ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے کرسمس بڑے دھوم سے۔ اب آپ کرسچنوں کو سمجھیے کہ صاحب کرسمس مبارک بولیں گے، یعنی اللہ کا بیٹا آج پیدا ہوا، نعوذ باللہ، اس کی مبارکباد۔ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ کا بیٹا آج پیدا ہوا اس کی مبارکباد، یا پھر سمجھیے کہ آج رام نے سمجھیے کہ شیطان پر سمجھیے بدی کی قوتوں پر سمجھیے کہ غلبہ پا لیا، اس وجہ سے ہم عید منا رہے ہیں، اس کی مبارکباد۔ آج فلاں سمجھیے دیوی، فلاں اماں، فلاں فلاں کا مسئلہ ہے، لہذا اس کی مبارکباد۔ تو ہم تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی اللہ کو پوچھتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، کا یہ جو سورہ ہے
یہ اگر آپ سورہ کی تفسیر کا اگر آپ سمجھیے کہ اس کے صرف ترجمے کا آپ جائزہ لیں تو کہا یہ بہت سے لوگ یہ تعویل دیتے ہیں کہ صاحب یہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ، ہمارا خدا ہمارے ساتھ. ایسا نہیں ہے. اس واقعے کو سن لیں، بہت سمجھیے کہ اہمیت کی بات بتلا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت ابو طالب کے مکان میں تھے. مکے کے پورے سرداران قریش آئے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مکے کے سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان آئے. ابو طالب سمجھیے کہ صاحب دروازہ کھولے، دیکھا کہ تمام مکے کے سردار موجود ہیں. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو البختری، سارے سمجھیے بڑے ٹاپ کے سردار، کریم آف دی سمجھیے مکہ، جن کے ہاتھ میں پورے مکے کی قوت اور طاقت تھی، وہ سب سمجھیے کہ آئے. آ کر کہا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے کو بلاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. آؤ سمجھیے کہ ابو طالب جا کر اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. اس مجلس میں آ کے بیٹھنے کے بعد سمجھیے 3 شرطیں ان لوگوں نے رکھی. کیا ابو طالب تمہارے بھتیجے سے کہو کہ اگر یہ حکومت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، بات ذرا غور سے سن لیں اور سیاسی لوگ سن لیں خاص طور پر، کہ یہ جو سورہ کا سمجھیے کہ صاحب اس کا شان نزول ہے، کس موقع پر کس واقعے کی روشنی میں سمجھیے یہ سورہ نازل ہوا ہے اور اس سورہ میں کیا پیغام دیا گیا ہے. اس کی غلط تشریحات پیش کی جاتی اور غلط بات کی جاتی ہے. حالانکہ ذمہ داری علماء اکرام اور مفتیان اکرام کی ہے، لیکن مصلحتوں کے تقاضے کے تحت سمجھیے کہ بات حق نہیں کی جاتی. یاد رکھیے کہ آج ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو سمجھیے کہ مسلمانوں کے دین کو مخلوط کرنے اور اسلام کی تہذیب اور مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب لا کر ہندوازم میں جوڑ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. 1 نیشن 1 لا کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. 3 شرطیں رکھی گئیں. کہا گیا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے سے کہو اگر یہ حکومت چاہتے ہیں، اگر یہ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم سب سرداران مکہ یہاں پر موجود ہیں، ہم تمہارے بھتیجے کو حکومت دے دیں گے اور سمجھیے کہ صاحب یہ کام کرنا بند کر دے کہ اللہ ایک کہنا بند کر دے اور یہ اپنے آپ کی رسالت کا جو اعلان کر رہے ہیں وہ رسالت کا اعلان بند کر دے. پھر دوسری شرط رکھی گئی کہ اگر یہ دولت چاہتے ہیں، یہ سمجھیے کہ صاحب مکے میں سب سے زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر اتنی دولت دے دیں گے کہ ان سے بڑا کوئی دولت مند نہیں رہے گا. لیکن یہ سمجھیے کہ توحید کی بات جو کر رہے ہیں اور رسالت کا جو اعلان کر رہے ہیں یہ چیزیں رک جانی چاہیے. تیسری بات کہی گئی کہ اگر یہ مکے کی کوئی حسین دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کون ہے جو انکار کرے ہمارے کہنے پر. ہم سمجھیے کہ ان سے کہیں گے وہ شادی کر لیں. لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، تمہارا پیدا کرنے والا خالق ہے وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، تو اس کو سمجھیے کہ صاحب بھول جانا پڑے گا، اس کو سمجھیے کہ صاحب ختم کر دینا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جواب دیا بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج جیسی طاقتور شے اور دوسرے ہاتھ میں چاند جیسی چیز کو بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ بلند کر رہا ہوں، جو بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، وہ کام نہیں رکے گا. اس کے بعد کفاران قریش نے سمجھیے کہ ایک اور پرپوزل رکھا. وہ پرپوزل سمجھیے یہ تھا کہ بھائی 1 سال تک، ایک عرصے تک تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، لات و منات کی عبادت کر لو، دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر لو، ان کو پوج لو، ان کے سمجھیے کہ صاحب آرتیاں اتارو، ان کو سمجھیے کہ صاحب ان کو خوش کر لو، اور پھر 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. آج ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، قومی یکجہتی کے کنیکشن میں ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، کیا کہ بھائی ہم ان کی عیدوں میں جائیں، وہ ہماری عیدوں میں مبارکباد دیں گے، سلامت کہیں گے، سیویاں کھائیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے. تو یہ نظریے کے تعلق سے بھی یہاں پر بات آتی ہے.
کہ تم سمجھیے کہ صاحب ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو ایک عرصے تک، پھر ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت جبرائیل امین آئے اور قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ بہت کلیئر کٹ سمجھیے کہ آیت مبارک آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم جن خداؤں کو پوچھتے ہیں ان خداؤں کو میں نہیں پوچھ سکتا، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس رب کائنات کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اس کی عبادت کے لیے راضی نہیں ہو، اور تم سمجھیے کہ جس دین پر چل رہے ہو وہ دین پر میں نہیں چل سکتا، میں تمہاری اتباع نہیں کر سکتا، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری عقلیں معوف ہو گئیں، اور روز حشر یہ سمجھیے کہ تم جان لوگے کہ کون سچ تھا کون غلط تھا، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا جو دین ہے وہ حق اور سچائی کا دین ہے، میں تمہارے دین پر نہیں چل سکتا، یہ کلیئر میسیج تھا۔ لیکن آج ہم یہ کہتے کہ صاحب نہیں، ان کے مبارکبادیاں دینا چاہیے، ان کو جا کر سمجھیے کہ صاحب پیام سلامت کرنا چاہیے، مندروں میں جا کے درشن کرنا چاہیے، گنیشوں کے پنڈالوں میں سمجھیے جا کر وہاں پر پوجا میں شریک ہونا چاہیے۔ اس کو قومی یکجہتی سمجھا جا رہا ہے، اس کو سیکولرزم کہا جا رہا ہے۔ سیکولرزم کے معنی اگر جاننا چاہتے ہیں تو ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کرے، مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک کے گھر میں سمجھے کہ میثاق النبی یعنی معاہدہ ہوا، باضابطہ ایک کانسٹیٹیوشن مدینے کا تیار کیا گیا۔ اس مدینے کے کانسٹیٹیوشن میں سمجھیے کہ یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، سب سمجھیے اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی تم جس مذہب پر چل رہے ہو چلو، مذہبی آزادی ہوگی سب کو، اور سب کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر مدینے کا بھی تحفظ کریں گے، جس ملک میں جس سٹی میں ہم رہتے ہیں اس سٹی کا تحفظ کریں گے، باہر والوں کو سمجھیے کہ صاحب اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم سب یونائٹڈ اور یونانی مس مدینے کا پروٹیکٹ کریں گے۔ اور پھر انسانیت کے درس کی بات اس میثاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی۔ یہ دنیا کا پہلا جمہوری اور پہلا سیکولر کانسٹیٹیوشن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان میں سمجھیے کہ پیش کیا تھا، کہ تمام کو سمجھیے ان کی مذہبی آزادی دی گئی کہ آپ اپنے مذہب پر چلیے، ہم آپ کو کوئی بائی فورس تلوار کے زور پر آپ کو سمجھیے کہ دین میں لانے کی ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ دین تو اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ اخلاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ مندر میں جا کر گھنٹا بجایا جائے یا مندر میں جا کر سمجھے کہا جائے کہ صاحب کووڈ آ رہا ہے تو فلاں اماں بچا لیں گی، فلاں بچا لیں گی، فلاں بھگوان بچا لیں گے۔ کیا ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ اور اس سمجھیے کہ ایشو پر جبکہ بہت سے مسلمان بہت سے تہواروں میں ٹوپیاں لگا کر جاتے ہیں، مندروں میں برقعوں کو بتایا جاتا ہے، ہم کو چاہیے کہ بہت قولوا قولا سدیدا کہ مضبوط اور پکے ارادے کی بات جو اسلام سمجھے کہتا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ آج ایک مخلوط معاشرے کے نام پر نوجوان سمجھیے کہ بھٹک رہا ہے، برقع پوش خواتین کو پکڑ پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، چاند مینار کی مندر کے پاس برقع پوش خواتین کے سمجھیے کے ساتھ پوجائیں کرتے ہوئے فوٹو دوسرے غیر مسلموں کے سوشل میڈیاز پر فلاں پر دنیا کا وائرل ہوتی ہے، تلک لگا کر سمجھیے کہ جاتے ہیں، رام مندر کا چندہ مسلمان مانگتے ہوئے فوٹوؤں کو پورے ملک میں وائرل کیا گیا، بارش سمجھیے کہ مسلمان سمجھیے رام مندر کا چندہ دے رہے ہیں، کوئی مندر کا چندہ مسلمان شرعی طور پر نہیں دے سکتا، کوئی پوجا میں مسلمان ہاتھ نہیں بٹا سکتا۔ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، آپس میں محبت، آپس میں الفت، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں سمجھے کہ ساتھ دیں۔ کوئی اگر غیر مسلم ہے تو غیر مسلم پریشان ہے تو اس کی مدد کریے، کوئی غیر مسلم ہے اگر سمجھیے کہ صاحب کوئی بیوہ ہے، کوئی سمجھیے کہ بچہ غیر تعلیمی یافتہ ہے، اس کے لیے آپ کام کریے، اس کو سمجھیے کہ صاحب میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے غیر مسلم کو کریے۔ بہت سے مسلمانوں نے کووڈ کے سیکنڈ ویو کے موقع پر بہت کام کیا ہے غیر مسلموں کے لیے،
بہت کام کیا. فرسٹ کووڈ ویو میں بھی مسلمانوں نے اپنے مسجدوں کو، اپنے خانقاہوں کو، اپنی درگاہوں کو، اپنے سمجھیے مدرسوں کو کھول دیا کھانے کے لنگر لگا کر. جو مزدور سمجھیے کہ صاحب جا رہے تھے مائگریٹ کرتے ہوئے، ایک شہر میں جب کمانے کے لیے آئے تھے، اپنے اپنے شہروں کو جا رہے تھے پیدل، سینکڑوں میل مزدور پیدل چل رہے تھے، تو مسلمانوں نے مدد کی. یہ ہے انسانیت اور یہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کے معنی مذہب کو جا کر اپنے آپ میں سمجھیے کہ صاحب گھس جانا دوسرے کے مذہب میں. یہ سیکولرزم نہیں ہے کہ کوئی ہندو کو زبردستی کہے کہ آپ ٹوپی پہنیے، آپ ٹوپی پہنیے، آپ افطار پارٹی دیجئے، آپ فلاں کریے. یہ کوئی سمجھیے کہ سیکولرزم نہیں ہے. کوئی افطار پارٹی دینا سیکولرزم نہیں ہے. کوئی سمجھیے کہ صاحب افطار میں کسی کو بلا کے زبردستی ٹوپی پہنا کے مسلمانوں کے تعلق سے کچھ کہلوانا، یہ بھی سیکولرزم نہیں ہے. اور آج ملک اور بالخصوص تلنگانہ ریاست جو چل رہی ہے، سیکولرزم کو تار تار کیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب سیکولرزم ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست تمام مسلمان سمجھیے مذاہب کے ماننے والوں کی ریاست ہے. یہ ہندو کی، مسلمان کی، سکھ کی، عیسائی کی، گریجن کی، فلاں کی، سمجھیے آدیواسی کی، سب کی ریاست ہے. لیکن جتنے سرکاری سمجھیے کہ آفیسز کا افتتاح ہو رہا ہے، ان افتتاح کے موقع پر صرف اور صرف سمجھیے کہ صاحب برہمن چاپ سمجھیے کہ پڑھ رہے ہیں، برہمن اشلوک پڑھ رہے ہیں، پوری پوجا کی جا رہی. اور افسوس کی بات ہے کہ اس میں مسلم وزیر بھی سمجھیے ناریل پھوڑتے ہوئے پوجا میں شامل ہو رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، مذہبی بلیف ہے. تو جو لوگ مذہبی سمجھیے کہ بلیف رکھتے ہیں وہ ضرور اپنا اپنا مذہبی کلام پڑھ لیں. لیکن سرکاری تقریب کو پورا سمجھیے ایک رنگ میں رنگ دیا جا رہا ہے. آپ بونال کے سمجھیے کے موقع کو پر بھی ویسے ہی سمجھیے بات کی گئی کہ بونال میں سمجھیے ہندو بھی شریک ہوتے ہیں، مسلمان بھی شریک تھے. کوئی مسلمان اگر مندر میں جا کے پوجا کرے گا تو وہ مسلمان باقی رہے گا. کوئی مسلمان یہ بولے کہ بھئی رام میرے کو بچا لے گا تو وہ مسلمان باقی رہے گا. کوئی مسلمان یہ کہے کہ فلاں اماں سمجھیے کہ میرے کو سمجھیے بیماریوں سے بچا لے گی تو وہ مسلمان باقی رہے گا. وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان اس کو کرنا پڑے گا، پھر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا. دین کو کھیل بنا دیا گیا. عجیب تماشا سمجھیے کہ ہے. اور جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب ان کا پرساد کھانا چاہیے، جا کے مبارکباد دینا چاہیے، کوئی مبارکباد مسلمان نہیں دے سکتا. کوئی مسلمان مبارکباد نہیں دے سکتا. مخلوط معاشرہ ہے، ٹھیک ہے. بہت ہی کہنا ہے تو بھائی آپ کو مبارک، بھائی اتنا یہ کہہ دیجئے آپ کو دسہرہ مبارک، آپ کو دیوالی مبارک، آپ کو سمجھیے ہولی مبارک، آپ کو بونال شب کا انشلو. یہ سمجھیے کہ مسلمان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسلمان کا بلیف اللہ وحدہ لا شریک پر ہے. اس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی کے سامنے سمجھیے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنا حساب کتاب دیں گے. اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر یہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والی بات ہوتی تو پھر یہ سارا جھگڑا ہی نہیں ہوتا، یہ سارے مسائل ہی نہیں پیدا ہوتے. اللہ کے رسول کو ہجرت کرنا نہیں پڑتا، اللہ کے رسول کو 69 وارز 10 ایئرز میں کرنا نہیں پڑتا، اللہ کے رسول کو مصیبتیں اٹھانا نہیں پڑتا، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے نذرانے دینا نہیں پڑتا. پورا سمجھیے کہ صاحب پورا زندگی کا اثاثہ مکے میں چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کرنا نہیں پڑتا. اگر یہ سمجھیے مخلوط معاشرے کی بات اگر تسلیم کر لی جاتی. کہا گیا کہ تم ہماری پوجا کرو، ہم تمہارے اللہ کو پوج لیں گے. کہا گیا تھا اس وقت. کہتے ہیں کہ صاحب سیاست ہے، کہتے ہیں کہ صاحب فلاں ہے، ذرا کر لینا پڑتا. تو یہ آپ کا سمجھیے ایمان ہے، کر لینا پڑتا. لیکن مسلمان کو شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی غیر اللہ کی سمجھیے کہ عبادت کو تسلیم کریں، یا غیر اللہ کے سمجھیے تقاریب میں جائیں اور غیر اللہ کے نام پر جو سمجھیے کہ بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، چاہے وہ مٹھائی کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، کسی کی شکل میں ہو، اس کو کھانا حرام ہے. اس کو کھانا حرام ہے. اور شرک تو یہاں تک کہ شرک کہہ دیا گیا کہ میں سمجھیے کہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو جاؤں، کسی پر تکیہ کر لوں، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے کسی ذریعے پر میں تکیہ کر لوں،
تو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کو بھی شرک کہا ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر، ہر چیز اللہ پر سمجھیے کہ چھوڑیں۔ توکل کی زندگی مومن گزارتا ہے کہ اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ دنیا اور دنیاوی ذرائع پر توکل نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یہ سادگی کا عمل بھی تھا، اور پھر صرف اللہ سے سمجھیے مدد مانگنے والا عمل بھی یہ تھا کہ آپ کسی سواری پر بیٹھے میں چابک نیچے گر گیا تو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ چابک اٹھا کے مجھے دے دے، خود آپ نیچے اترتے اور چابک اٹھا لیتے۔ کسی سے آپ مدد کی سمجھیے مدد کی بات نہیں کرتے، مدد صرف اللہ سے، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور کوئی سمجھیے کہ صاحب غیر اللہ کے آگے رکھا ہوا اس کے نام پر رکھی ہوئی کوئی چیز بھی کھانا حرام ہے۔ یہ پرساد ہے، میٹھا سمجھ کے کھا لیا، ارے انہیں دیا نا بھائی، وہ فلاں کرا نا بھائی، اس کو ناراض کیسا کروں؟ تو اللہ کو ناراض کر دیں گے؟ اس حقیر دنیا اور سیاست کے لیے اللہ سے منہ موڑ لیں گے، اللہ کو ناراض کر دیں گے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ چاہے وہ کسی کی بھی تقریب ہو، کتنے ہی سمجھیے کہ بڑے سے بڑی تقریب ہو، میں نہیں کہنا چاہتا کہ کون سے تقریبات کا میں نے بائیکاٹ کیا ہے، منہ اٹھا کے سمجھیے کہ چلے جاتے ہیں کہ صاحب دیوالی شبھ کانشنو فلاں منتری صاحب کا نے تقریب ہے، فلاں منسٹر صاحب کا نے تقریب ہے، فلاں سی ایم صاحب کا نے سمجھیے کہ صاحب دسہرے کے کھانے کی تقریب ہے، عید میلاد ہے۔ کیسے جائیں؟ ایک مسلمان جا سکتا ہے کیا؟ آپ ضرور سمجھیے کہ صاحب محبتیں اور الفتیں سماج میں رکھیے، غیر مسلموں سے سمجھیے ہمدردی اور انسانیت کا سمجھیے کہ صاحب جو اعلیٰ ترین معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ تعلق غیر مسلموں سے جوڑیے، اس انسانیت کا درس غیر مسلموں کو دیجیے اور ان کی مدد کیجیے، جتنی مدد کر سکتے کیجیے، لیکن زکوٰۃ میں غیر مسلموں کی مدد نہیں کی جا سکتی، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ انسانیت کے ناطے سمجھیے کہ اپنے پاس سے جو غیر مسلم انسانیت کے ناطے مدد کر سکتے ہیں وہ غیر مسلموں کی مدد کریے۔ حتیٰ کہ پڑوس کا حکم ہے، غیر مسلم پڑوس ہے تو اس کا بھی اتنا ہی خیال کریں جتنا کہ مسلمان۔ پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، اسی طرح یہ سماجی حقوق ہے کہ سماج اگر مخلوط ہے، سماج سمجھیے کہ صاحب کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں تو ان سب کا احترام کریے، کسی کے خداؤں کو برا مت بولیے، کسی کے سمجھیے کہ دیوی دیوتاؤں کو برا مت بولیے، اور کسی کو سمجھیے کہ صاحب دل کو ٹھیس پہنچانے والی مذہبی بات مت کریے۔ ان کے سامنے انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ہمدردی کا سمجھیے کہ اظہار کریے۔ کسی کو برا بولنا یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ بات کہی جائے گی کہ مشتاق ملک بہت سخت بات بول رہا، بھائی کسی کے تہوار میں نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، نہیں جانا۔ آپ ضرور ان سے تعلق رکھیے، میرے بھی بہت سے کاروباری غیر مسلم ساتھی ہیں، لیکن میں نہیں جاتا، اور ان لوگوں کو معلوم بھی ہے نہیں جاتا۔ یہ کہ ضروری نہیں ہے آپ کو سماج میں آپ ہیں تو آپ جانا لازم ملزوم ہے، کوئی آپ کا کالر پکڑا ہوا ہے، کوئی آپ کی گردن پہ تلوار رکھا ہوا ہے، نہیں، آپ چلنا پڑے گا۔ اور اسی طرح زبردستی کسی کو سمجھے بلا کے اس کے سر پہ ٹوپی ڈھانپ دینا بھی غلط ہے۔ زبردستی مت پہنائیے ٹوپی کسی کو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک تقریب تھی چیف منسٹر کی سمجھیے کہ صاحب ایک دعوت میں افطار پارٹی میں گیا تھا، مسلمان نماز کے لیے جا رہے تھے، چیف منسٹر کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی نماز کے لیے چلوں، تو میں نے کہا آپ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں بیٹھیے، آپ کے لیے جو خیر کی دعا ہے وہ لوگ کریں گے، آپ کو نماز میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ چیف منسٹر نمازوں میں شریک ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو روک دیا، اس وقت کے ہوم منسٹر میرے بازو تھے، ان کو بھی میں نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیے یہاں پر اطمینان سے۔ نماز پڑھنا جو روزہ تھے اور جو مسلمان ہیں ان کا کام ہے نماز پڑھنا، آپ کا کام فلاح بہبود کا کام کرنا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ جرت پیدا کریے اپنے آپ میں، نہیں آپ چلے گئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نہیں جانا پڑتا ہے، تو یہ غلط عمل ہے۔ اس عمل سے مسلمان بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ اسلام توحید خالص والا مذہب ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہٹ کر کسی قوت کو، کسی طاقت کو، کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی اوتار کو، کسی کو ہم نہیں مانتے۔
ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس کو مضبوطی سے باقی رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط بنائے اور اسلام کی فہم و فراست اللہ تبارک تعالی ہم میں پیدا فرمائے۔ جو لوگ گئے ہیں اور جو لوگ سمجھیے کہ صاحب دیوی دیوتاؤں کی تعریف کرے ہیں، ان کو تجدید ایمان اور تجدید سمجھیے نکاح کرنا پڑے گا، تو ہی وہ سمجھیے کہ ہماری صفوں میں سمجھے جائیں گے، ورنہ وہ ہماری صف سے باہر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔